بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your Urdu teacher Miss Kaisra from Bahriya Model School PNAD Secondary Wing. آج ہمارے سبق کا عنوان ہے رشتہ ناتا. رشتہ ناتا ہمارے حصہ نثر کے مضامین میں سے منتخب کیا گیا ہے. سبق رشتہ ناتا کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں. مولانا محمد حسین آزاد کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ آپ وہ 1830 میں پیدا ہوئے. 1910 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا نام محمد حسین ہے. آزاد آپ کا تخلص ہے اور شمس العلماء آپ کا خطاب ہے. والد کا نام مولوی محمد باقر تھا. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے. اعلیٰ ثانوی تعلیم دہلی کالج سے حاصل کی. تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا. 1857 کی جنگ آزادی، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں مل کے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. یہ جب ہنگامہ برپا ہوا تھا تو آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں وہ سزائے موت ہو گئی. آزاد نے بامشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے. لکھنؤ ہندوستان کا ایک شہر ہے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار کا مطلب ہے بہتر، مناسب نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کی. نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے. لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دی. آزاد کی اہم تصنیفات میں آب حیات، نیا رنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں. یہ تو وہ ہمارے سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں مختصراً آپ سے میں نے بیان کیا. اب اس سبق رشتہ ناتا کو پڑھنے کے ہمارے کچھ وہ مقاصد ہیں. ان میں سب سے پہلا مقصد ہمارا مبتدا اور خبر کا فرق بیان کر سکیں گے. آپ سمجھ جائیں گے کہ مبتدا سے کیا مراد ہے اور خبر کسے کہا جاتا ہے. مبتدا وہ شخص یا شے جس کا ذکر کسی جملے میں کیا جائے مبتدا کہلاتا ہے. خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت جملے میں ذکر کیا جائے خبر کہلاتا ہے. مثال کے طور پر یہ جملہ ہے اکرم گیا. اس میں اکرم وہ مبتدا ہے اور گیا خبر ہے. بچہ کودا، بچہ مبتدا اور کودا خبر ہے. اس سبق کو پڑھنے کا ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ تخیل کی بلندی اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کسی بھی عنوان پر وہ تفصیل سے مضمون تحریر کر سکیں گے، کسی سبق کا خلاصہ بیان کر سکیں گے. اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. رشتہ ناتا. تو طلبہ، رشتہ وہ ایک خدائی تعلق ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا ہے. جو بات خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں مطلب اس پر عمل درآمد کریں، اسے مانیں اور اس کی مضبوطی کو قوت اور توانائی دیں. ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بعد اسے مختلف رشتوں میں جوڑ دیا ہے. ان رشتوں میں ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب وغیرہ شامل ہیں. یہ رشتے اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی. ان رشتوں کی بدولت انسان کا ظاہر باطن سنورتا ہے. انہی کے احترام سے انسان صاحب اقبال ہوتا ہے.
یہی رشتے خوشی اور غم کے ساتھی ہیں، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اسے ہمیشہ دوسروں کے مدد کی، دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم ایک پودے سے لے سکتے ہیں کہ جس طرح ایک پھول کو پودے سے الگ کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھول مرجھا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان رشتوں سے لا تعلق ہو جائے تو وہ بھی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، مطلب دنیا میں، معاشرے میں اسے کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تمام رشتے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث رحمت و نجات ہیں۔ یہ ہمیں اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ساتھ دنیاوی مشکلات جو ہمیں پیش آتی ہیں ان سے آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ یہ رشتے وہ ٹھنڈی چھاؤں ہیں جو گرم اور تیز ہواؤں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا ان سہاروں کی عزت کرنا، ان کو مضبوطی اور قوت دینا ہمارا اولین فرض ہے۔ اگر ہمارے بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا اور وہ ہمیں زیادہ عنایت و انعام جو ہے وہ فرمائے گا۔ دنیا کے تمام فوائد اس کے علاوہ ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ سے خودسر رہیں تو عجب نہیں کہ ہماری اولاد بھی ہم سے جو ہے وہ سرکش اور نافرمان رہے۔ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ اللہ کی عبادت بھی دل سے کرے گا، اور جو ماں باپ کے حقوق، پرورش اور محنت کو نہ مانے گا تو وہ اللہ کے حقوق نعمت کو کیا پہچان سکے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ نشست و برخاست میں، مطلب بیٹھنے میں، یا آپ جو ہے وہ کسی محفل سے جانے لگتے ہیں یا کسی محفل میں بیٹھنے لگتے ہیں تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں سلام میں پہل کرنا، ان کے سامنے بولنا نہیں چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی ماں باپ کے برابر ہے۔ جس طرح ماں باپ پرورش جسمانی کرتے ہیں تو استاد پرورش روحانی اور علم سے روح کی پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ہمارے رشتوں میں جیسے چچا چچی ہیں، دادا دادی ہیں، ماموں ممانی ہیں، پھپھو پھپھا ہیں، یہ سب وہ رشتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں۔ ان کی عزت کرنا، انہیں تعظیم دینا ہمارا اولین فرض ہے۔ مثلیں مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات، باپ اور پھوپھی ایک ذات ہے اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر، جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ ہو۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر خوشحال ہو لیکن اس کے ماں باپ پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں میں مضبوطی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ان رشتوں کی پابندی کریں، مطلب ان رشتوں کی جو ہے وہ ہم عزت، ادب اور تعظیم کریں، انہیں ان کے جگہ اور مقام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر ہمارے کون کام آئے گا، یعنی جب ہم پہ برا وقت آئے گا تو پھر کون ہمارا جو ہے وہ ساتھ دے گا۔ تیسرا سوال ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟
اس کا جواب ہے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا بھی تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا۔ دنیا کے فوائد اس کے علاوہ ہیں۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب آپ کے بڑے ہوں گے تو اسی طرح آپ کے خرد بھی آپ کی خدمت کریں گے جس طرح سے آپ نے ان کی خدمت کی، اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہانوں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہیں، ان کی مرضی خوشنودی جستجو کریں، جس طرح ان کا دل چاہتا ہے وہی کام کریں، جو حکم دیں اس پر فوراً عمل کریں۔ اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو کہا ہو لیکن ہم سمجھے نہ ہوں یا ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہم نے اسے سر انجام نہیں دیا، یا ہمیں وہ کوئی کام نہ بھی کہیں تو بھی ہم بغیر کہیں ان کے ہر کام کو جو ہے وہ سر انجام دیں، اور یہ کوشش کریں کہ جو بھی وہ کام ہمیں دیں ہم اسے دل سے جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ ہمارا نیکسٹ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ سے خود سر رہیں گے اور تو ہماری اولاد بھی ہم سے سرکش رہے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے بزرگوں سے جو سلوک کریں گے تو ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمارے جو خرد ہیں، خرد کہا جاتا ہے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو، کہ وہ بھی ہمارے لیے کوئی دنیاوی فائدہ جو ہے وہ ہمیں پہنچائیں گے۔ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ اللہ کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق کو جو ہے وہ پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ اللہ کے حقوق اور نعمت کو کیا پہچانے گا؟ تو ایسے شخص کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ رشتہ ایک پیوند ہے، صحیح جواب ہے اس کا خدائی۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو، کس میں؟ ماں باپ کو۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری ہے رشتے۔ نیکسٹ ہے، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون ادب۔ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی، خدا کی خوشنودی۔ خالی جگہ پر کریں۔ اس میں پہلی خالی جگہ ہے، تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے، ڈیش میں آئے گا سرکش۔ جب تم بڑے ہوگے تو اسی وقت تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت کو بھی دل سے کرے گا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ درست جواب پر نشان لگائیں۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق کو کیا پہچانے گا؟ صحیح۔ ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا، غلط۔ والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں، صحیح۔ استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے، غلط۔ استاد نعمت علم سے روح کی پرورش اور تربیت دیتا ہے، صحیح۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں آپ نے درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کرنی ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے اکرم گیا، تو اس میں اکرم مبتدا اور خبر گیا۔ بچہ کودا، بچہ مبتدا، کودا خبر۔ بانو آئی، بانو مبتدا، آئی خبر۔ زین رویا، زین مبتدا اور رویا خبر۔ ابو آئے، ابو مبتدا اور آئے خبر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں 2 جملے ہیں جن کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں۔ اس سبق میں مصنف یعنی مولانا محمد حسین آزاد نے
یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح رشتوں کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ اور ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو بے شمار رشتے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہر رشتے کی اہمیت اور ضرورت اپنی اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دنیا کی فلاح و بہبود اور تمام فائدے رشتوں کی مضبوطی اور اتفاق پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئیں گے تو مشکل وقت پر کون ہمارے کام آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے رشتے ہیں، ان کی پیروی کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی ہے۔ دوسرا جملہ ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت کو پابندی قانون ادب کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ مصنف نے یہ بتایا کہ انسان اس دنیا میں آتا تو اکیلا ہے، مگر آتے ہی اسے قریب اور دور کے رشتہ داروں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ رشتے خود بخود اسے ملتے ہیں، یہ انہیں بناتا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے یہ رشتے خود بخود جڑتے جاتے ہیں۔ اس میں اس کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ ایک اللہ کا تحفہ ہے اس کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا قریب کا رشتہ ہوگا اتنا ہی اس کا دل ہماری بھلائی اور محبت سے معمور ہوگا، پر ہوگا، اتنا ہی اس سے مسرور ہوگا۔ رشتہ دار جو کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں اس سے قانون ادب کہا جاتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کی خدمت، عزت اور ان کا خیال رکھیں، جس طرح انہوں نے بچپن میں اس کا کیا تھا۔ اسی لیے مصنف نے اسے قانون ادب کا جو ہے وہ نام دیا ہے۔ یہ تو ہمارے جو ہے وہ اس سبق کے سوالات تھے اور اہم جملوں کی وضاحت تھی۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ جو ہے وہ کلاس میں ملاقات ہوگی۔